اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد قل رب زدنی علما. رسپیکٹڈ اسٹوڈینٹس، با فضل ربی آج یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے. چیپٹر نمبر 12 چیپٹر آربیٹریشن، جسے ثالثی کہا جاتا ہے. 151 سیکشن سے 160 تک ہے. یہ آج کی تاریخ میں یہ دوسرا لیکچر میں کیوں رکھ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت آسان ہے. مجھے یقین کامل ہے اللہ کی خاص رحمت سے کہ زبانی کلامی جب آپ یہ لوگ سنیں گے زبانی صرف، تو کتاب میں سرسری دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو از بر ہو جائے گا. اس وجہ سے کیونکہ اس کا پروسیجر انتہائی آسان ہے، بہت سادہ عام سی باتیں ہیں. تو اب ہم شروع کرتے ہیں سیکشن 151 کو. ہیڈنگ ہے پارٹ ٹو ریفر ٹو آربیٹریشن. پتہ ہے کیا ثالث کون ہوتا ہے؟ اس کا مفہوم دیکھ لیں. لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، ثالثی کرنا. حق و انصاف قائم کرنا ثالثی ہوتا ہے. اب استصواب رائے کا ایک لفظ ہے، استصواب رائے، ریفرنس سے ریفرینڈم بھی بعض اوقات کہا جاتا ہے. عمومی طور پر رائے لی جاتی ہے لوگوں کی. اب بڑے بڑے ممالک کے مسائل ہیں، اگر کبھی پاکستان انڈیا کا مسئلہ ہوتا ہے، امریکہ بول پڑتا ہے جی میں ثالثی کرانے کو تیار ہوں. سعودی عرب ایران کا مسئلہ ہوتا ہے، پاکستان کھڑا ہو جاتا ہے جی ہم ثالثی کرانے کو تیار ہیں. دو کے درمیان کوئی اگر باہمی تنازع چل رہا ہے تو ثالثی کے ذریعے صلح ہو سکتی ہے. ان میں یہ ایک جو لیگل پروسیس ہے اکارڈنگ ٹو لا سے ہٹ کے عمومی طور پر یہ ثالثی ہوتی ہے، اور قانون میں یہ ثالثی پرووائڈڈ ہے. اس پر ثالثین مقرر کیے جاتے ہیں جسے عمومی طور پر ہم ثالث کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ ثالث ہو گیا، جی ثالث فیصلہ کرے گا. تو جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے ان عام حالات میں فیصلہ نہیں کرتی اس وقت تک جب تک ثالث صاحب کی رائے نہ لے لیں. 151 یہ ہے کہ ریونیو افسر صاحب فریقین کی مرضی سے کوئی بھی معاملہ اس قانون کے تابع لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کی روشنی میں کوئی تنازع ہے مابین فریقین تو وہ آربیٹریشن کے لیے بھیج سکتے ہیں ثالثی کے لیے. کلاس 1 ہے 151 سیکشن کی. 2 ہے یہ اسے انتہائی اہم غور سے سن لیں، تقریباً آخر تک اسی چیز کو یہ اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے اور اس کا پروسیجر سارا بتایا گیا ہے. کلاس 2 ہے ریونیو افسر دو طرح کے، صرف کلیکٹر صاحب ہو گئے اور اسسٹنٹ کلیکٹر گریڈ 1 تحصیلدار صاحب بڑے. ان کا یہ اختیار ہے کہ فریقین کی بغیر مرضی کے معاملہ ثالثی کو بھیج سکتے ہیں. کوئی تنازع جو ڈسپیوٹ ہے مابین فریقین، if there is a dispute between the parties, the collector or assistant collector grade 1 may without the consent of the parties refer the matter to the arbitration, refer the dispute. اب ڈسپیوٹ ہے 4 قسم کا، 4 طرح کے تنازعات، 4 طرح کے مسائل مختلف اقسام کے. پہلا سن لیں، رجسٹر میں ریکارڈ آف رائٹس وغیرہ میں اندراج ہے نمبر کا، نام کا، کیسے خسرہ نمبر غلط، انتقال نمبر غلط، خطونی نمبر غلط، کھاتہ نمبر غلط. نام ہوتا جی میرا نام محمد حسین ہے، جی کہ علی حسین ہے، جی میرا نام محمد ابو بکر ہے، جی نہیں جی محمد ابو بکر حسین ہے. اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں نا، ایررز وغیرہ ہوتی ہیں بعض اوقات، اور وہ میٹر کافی حد تک کر رہی ہوتی ہیں، ان حالات میں بھیجا جاتا ہے کہ چلو آپ آربیٹریشن سے کر لیں. اس میں ریکارڈ آف رائٹس میں رجسٹر میں کوئی غلطی آ گئی ہے. اب بی کو آپ دیکھ لیں، یہ تقسیم ہے اس کی اسیسمنٹ لینڈ ریونیو کی کہ جی کتنا ان پر یہ بنتا ہے لینڈ ریونیو. 67 کو آپ دیکھ لیں، اسیسمنٹ ہے ڈسٹریبیوشن آف لینڈ ریونیو کی حد تک. اگر کوئی غلطی آ گئی ہے، غلطی عمومی طور پر ایسے ہوتی ہے کسی بندے کا رقبہ تھوڑا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے، ڈال باج میں پیسے زیادہ ڈال دیے جاتے ہیں تھوڑے ڈال دیے جاتے ہیں، کھاتے میں رقبہ زیادہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے یا تھوڑا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. مثلا کھاتے میں رقبہ تھوڑا ظاہر ہو رہا ہے، در حقیقت زیادہ ہے.
پانی اب وہ زیادہ پی رہا ہے، پانی پینا جان بوجھ کے کہا ہے کہ جس کی فصلوں کو پانی لگ رہا ہوتا ہے نا، ایک سادہ الفاظ میں دیہاتوں میں، کہ جی یہ زیادہ پانی پی رہا ہے، وہ بندے کی طرح مخاطب ہوتے ہیں کہ یہ زیادہ پانی پی رہا ہے، حالانکہ اس کی فصلوں کو پانی دیا جا رہا ہوتا ہے۔ دو ہو گیا ہمارا۔ سی کو آپ دیکھ لیں، لیمٹس آف اینی اسٹیٹ اور آف اینی ہولڈنگ فیلڈ اور ادر پورشن آف این اسٹیٹ۔ اب اس کا قبضے کا آپ مختصر مفہوم سمجھ لیں کہ جی لیمٹ سے محال کی لیمٹ اتنی ہے، یا کسی حقیقت کی، ملکیت کی، فیلڈ اور ادر پورشن آف این اسٹیٹ، اس کا یہ ہوتا ہے کہ جی اس بندے کا کاغذات میں قبضہ ہے کتنا، 5 مرلوں کا، 5 کنال کا، لیکن اس نے 6 مرلے یا 6 کنال قبضے میں کی ہوئی ہیں، اضافی قبضہ اس کے پاس ہمارا بنتا ہے، اسے کہیں کہ دلوا دیں۔ اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ڈی کو آپ دیکھ لیں، تقسیم کا آ گیا معاملہ، تقسیم جی کس طرح ہوگی، اس کا پروسیجر وغیرہ کیا ہوگا۔ اس طرح کے 4 قسم کے جو میں نے آپ لوگوں کو مختلف اقسام بتائی ہیں، اس طرح کے معاملات تصفیہ کے لیے، استصواب رائے کے لیے بھیجے جا سکتے ہیں آربیٹریٹر کے پاس۔ اب یہ آرڈر آف ریفرنس کیا ہوگا؟ آرڈر آف ریفرنس پتہ ہے کیا ہے؟ حکم استصواب اور اس کے مندرجات، کنٹینٹس آ گئے۔ حکم استصواب یہ ہے کہ جب بھی ریونیو افسر صاحب آربیٹریٹر کے پاس معاملہ بھیجیں گے تو وہ پریسائز میٹر لکھیں گے کہ ان کے درمیان میٹر ایشو ہے کیا، پریسائزلی لکھا جائے گا۔ پھر آربیٹریٹر کی تعداد لکھی جائے گی کہ ایک ایک پارٹی کے، فریقین عمومی طور پر 2 لوگ ہوتے ہیں، 2 پارٹیاں ہوتی ہیں، کہ جن کے آربیٹریٹر کتنے ہوں گے، اور یہ کتنے عرصے میں آربیٹریٹر نامزد کرے گا، اور آربیٹریٹر صاحب کتنے عرصے میں اس کا فیصلہ کریں گے۔ اب پھر مزید آگے دے دیا گیا 152 کا کلاس 2 دیکھ لیں، میکسیمم 2 آربیٹریٹر ایک پارٹی اپوائنٹ کر سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتی۔ مثلا 2 ویری سمپل دیکھ لیں، 2 فریقین آربیٹریٹرز اپوائنٹ کر لیے فریقین نے، 4 ہو گئے، اور آگے آپ ایک پڑھیں گے مزید، ایک وہ ریونیو افسر صاحب اپوائنٹ کر دیں گے، 5۔ اب 5 نے اپنی رائے دینی ہے، ایوارڈ دینا ہے۔ اب اس میں کلاس 3 میں لکھا گیا ہے کہ اگر پارٹی آربیٹریٹرز کو نامزد نہیں کر سکتی مقررہ عرصے میں، تو پھر ریونیو افسر صاحب نامزد کر دیں گے، بصورت دیگر وہ اس کا جو آربیٹریشن کرانے کا معاملہ ہے اس کو وہ کینسل بھی کر سکتے ہیں۔ 153 نومینیشن آف آربیٹریٹرز، وہی جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے، پہلے پارٹیز کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ اپنے آربیٹریٹرز وغیرہ نومینیٹ کریں، ان کی تعداد وغیرہ، اور ایک آربیٹریٹر اس کی طرف سے ریونیو افسر صاحب کی طرف سے ہوتا ہے، اور ریونیو افسر صاحب کا یہ بھی اختیار ہے کہ اگر پارٹی نے کسی آربیٹریٹر کو نامزد کیا ہے تو یہ اس کو ڈس الاؤ بھی کر سکتے ہیں، کینسل کر سکتے ہیں اس کا نام، ریزنز کے ساتھ کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کوئی اور بندہ چنیں، یہ ٹھیک نہیں ہے بس۔ اور ان کا اس بابت جو حکم ہوگا وہ فائنل حکم ہوگا۔ اب 154 کو دیکھ لیں، سبسٹیٹیوشن آف آربیٹریٹرز بائی پارٹیز، اگر فریقین چاہیں تو وہ تبدیل کر سکتے ہیں اپنے آربیٹریٹر۔ ثالث کیسے؟ کوئی ثالث مر جاتا ہے، کوئی نہیں کرنا چاہتا، ثالثی انکار کر دیتا ہے، یا انکیپیبل ہو جاتا ہے، خدا رحم کرے، مینٹلی طور پر، فزیکلی طور پر، تو پارٹی کا یہ اختیار ہے کہ وہ کسی اور بندے کو آربیٹریٹر نامزد کر سکتے ہیں۔ اب یہ 55 کو دیکھ لیں، نومینیشن اینڈ سبسٹیٹیوشن آف آربیٹریٹرز بائی ریونیو آفیسر، ریونیو افسر صاحب کا اختیار ہے کہ یہ نامزد کر سکتے ہیں، کیسے، کن حالات میں؟ وہی جو ہم نے 152 میں مثلاً پڑھا کہ جی ان کو وقت دیا جاتا ہے کہ آپ اتنے عرصے میں آربیٹریٹر اپوائنٹ کر دیں، لیکن انہوں نے اس عرصے میں نہیں کیا، تو اس پر ریونیو افسر صاحب اور بندہ اپوائنٹ کر دیں گے، یا ڈس الاؤ کر دیتے ہیں ریونیو افسر صاحب، پارٹی کو کہتے ہیں کہ اتنے عرصے میں آپ کریں، وہ نہیں کر سکتے، یا وہ ریزنز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ وہ کینسل کرتے ہیں کسی آربیٹریٹر صاحب کی نامزدگی، اس میں ریونیو افسر صاحب اور بندہ کر دیں گے، یا نااہل ہو جاتا ہے۔ یا اس میں یہ ہے کہ ڈی میں آپ دیکھ لیں کہ اگر ریونیو افسر صاحب نے کوئی آربیٹریٹر رکھا ہے، نامزد کیا ہے، وہ مر جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے، انکیپیبل ہو جاتا ہے، یہ 4 صورتحال ہیں 154 میں، جس کے تابع ریونیو افسر صاحب نیا آربیٹریٹر اپوائنٹ بھی کر سکتے ہیں، تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ پروسیس فار اپیرنس بیفور آربیٹریٹر، اب اس کا پروسیس کا ہے طلبی کا طریقہ کار، کہ آربیٹریٹر صاحب اپنے اختیارات کا استعمال تو کریں گے، لیکن لوگوں کو بلوائیں گے کیسے؟ شہادتیں لینی ہے، کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ لوگوں نے پیش کرنے ہیں، تو یہ ریونیو افسر صاحب کے تھرو ہوگا طلبی کا پروسیس، عمل۔
اب یہ ریونیو افسر صاحب اپنے حکم سے ان فریقین کو بلوائیں گے، ان کے گواہان کو، ایسے سمجھا جائے گا جیسے ریونیو افسر صاحب کا حکم ہے، لیکن حکم میں واضح ہو جائے گا کہ آپ نے بھی آربیٹریٹر کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اب وہ فریقین جب آربیٹریٹر صاحب کے سامنے آئیں گے، شہادتیں قلم بند کرائیں گے، اور وہ پابند ہیں، سچ بتائیں گے، بیانات قلم بند کرائیں گے، اگر کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں تو وہ ڈاکومنٹس بھی پیش کریں گے، دستاویزات۔ یہ تھا ہمارا 156۔ اب 157 کو دیکھ لیں، ایوارڈ آف آربیٹریٹرز اینڈ پریزنٹیشن دیئر آف۔ جب آربیٹریٹر صاحبان شہادتیں قلم بند کریں گے، اگر کرنا چاہیں تو دستاویزات لیں گے، بیانات وغیرہ لکھیں گے، اس کے ساتھ ہی اپنی ریزنز لکھیں گے، وہ پھر ریونیو افسر صاحب کے پاس بھجوا دیں گے۔ اگر کوئی ڈائسینٹنگ ویو آ جاتا ہے کسی آربیٹریٹر صاحب کا، ڈائسینٹنگ ویو انگریزی کا بڑا خوبصورت لفظ ہے ڈائسینٹنگ، کہ اگر کوئی ایک آربیٹریٹر صاحب اختلاف کر جاتے ہیں کہ جی نہیں ایسے فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، پھر وہ اپنی ریزنز دیں گے۔ اس کی بہترین خوبصورت مثال دوں گا، اکثر ہمارے کانسٹیٹیوشنل فیصلے ہوتے ہیں، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کرتی ہے یا ہائی کورٹ کرتی ہے، یا پھر بعض کا ڈویژن بینچ ہوتا ہے ہمارا آنریبل ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا، 3 ممبرز بینچ ہوتے ہیں، 2 کا ایک رائے ہوتی ہے، ایک صاحب کہتے ہیں جی میرا ڈیسینڈنگ ویو ہے۔ اب جو میجارٹی ہے فیصلہ اسی کا پریویل کرتا ہے۔ اگر برابری پہ آ جائیں، جیسے میں ڈویژن بینچ کی بات کر رہا ہوں، تو پھر آنریبل چیف جسٹس صاحب کے پاس معاملہ جاتا ہے، وہ پھر کسی تیسرے اور جج صاحب کے پاس بھیج دیتے ہیں، ان کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ یہ آنریبل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا طریقہ کار ہے۔ لیکن اس میں آربیٹریٹرز کا اگر کوئی ایک آدمی ڈائسینٹنگ ویو آ جاتا ہے، اختلاف کر جاتا ہے، تو وہ اپنی ریزنز وغیرہ سارا کچھ لکھ کے ان کو بھجوا دیتے ہیں ریونیو افسر صاحب کو۔ تو ریونیو افسر صاحب کو جو ہی یہ فیصلہ پہنچتا ہے تو وہ اس کو بغور معائنہ مطالعہ کرتے ہیں، پارٹیز کو نوٹس کرتے ہیں، ان کے اعتراضات سنتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 159 یہ ہو گیا نا، ہم نے ڈیٹ، ہاں یہ دیکھ لیا، ایفیکٹ آف ایوارڈ، جو رائے آئی ہے ان کی طرف سے، جو فیصلہ آیا ہے اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا۔ اب یہ ریونیو افسر صاحب کا اختیار ہے، ریزنز لکھیں گے یہ اپنی بہترین جو بیسٹ ہو سکتی ہے، کہ اس رائے کو تسلیم کر دیں، انکار کر دیں، یا اس میں ترمیم کر دیں، کینسل، امینڈ اور ایکسیپٹ، تینوں میں سے کسی ایک راستے کی طرف جا سکتے ہیں، ان کا یہ اختیار ہے۔ اور اگر پارٹی اپیل میں جانا چاہے تو اپیل میں بھی جا سکتی ہے ان کے حکم کے خلاف ریونیو افسر صاحب کے، اور وہ اپیل ایسے سمجھی جائے گی جیسے اس میں آربیٹریشن ہے ہی نہیں، ڈائریکٹ ریونیو افسر صاحب کا فیصلہ تھا۔ یہ ہے ہمارا 159۔ اب اس کو آپ 160 کو دیکھ لیں، آربیٹریشن ایکٹ ناٹ ٹو اپلائی ٹو آربیٹریشن انڈر دس چیپٹر۔ اب یہ جو 151 سے 160 تک آربیٹریشن ہوئی ہے، اس کا آربیٹریشن ایکٹ 1940 کے ساتھ کوئی لینا دینا، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک لینڈ ریونیو ایکٹ میں لیجسلیشن نے اپنی مرضی سے یہ خوبصورت طریقہ 10 دفعات کا متعارف کرایا ہے کہ جی اس کے تابع بھی معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ یہ تھا جی، اس وجہ سے کہا تھا، بالکل مختصر سا ہے، تقریباً دیکھ لیں 13 سے 14 منٹ کے درمیان ہے۔ اللہ آپ کا محافظ ہو، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔